حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی بھی اللہ کا بندہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام زمین پر کرے، اور میرے پیارو یہ مت سوچو کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں، ارے قرآن کریم میں موجود ہے، 30ویں پارے میں موجود ہے، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ اللہ فرماتے میرے بندو، تم جس زمین پر اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتے ہو، یا جس زمین پر اللہ کو راضی کرنے والا کام کرتے ہو، کل قیامت میں وہ زمین بول کر گواہی دے گی، اللہ فلانا بندہ ہے جس نے تجھے جس کو تو نے زندگی نصیب فرمائی تھی، جس کو تو نے جوانی نصیب فرمائی تھی، لیکن یہ جوانی کے جوش میں میری پشت پر فلانا گناہ کرتا تھا، میری پشت پر یعنی میری پیٹھ پر فلانا گناہ کرتا تھا۔ ہر زمین کا ٹکڑا اللہ کے سامنے آئے گا، اور یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، قرآن کریم کے 30ویں پارے میں اذا زلزلت الارض زلزالها، اس صورت میں اللہ پاک نے اس منظر کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے زمین پر اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے، زمین پر سجدے کیے ہیں، اسی لیے تو علماء نے فرمایا ہے کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو اپنی ہر نماز کو الگ الگ کونے میں پڑھو، نمازیوں کا خیال رکھتے ہوئے، تاکہ زمین کا ہر ٹکڑا اللہ کے سامنے گواہ بن جائے، تاکہ زمین کا ہر ٹکڑا اللہ کے سامنے ہماری نیکی کی گواہی دے دے۔ اور علماء نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے، تم سے اگر جس زمین کے ٹکڑے پر کوئی اللہ کی نافرمانی والا کام ہو جائے، تم چاہتے نہیں تھے گناہ کرنا لیکن ہو گیا ہے، کوئی آدمی اپنی بربادی کو بولو خود چاہتا نہیں ہے، لیکن شیطان کے دھوکے میں آ کر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کر بیٹھتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ جس زمین کے ٹکڑے پر تم نے اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا ہے، اسی زمین کے ٹکڑے پر اللہ کو راضی کرنے والا کام کر لو۔ جیسے زبان سے کہہ دیا سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، زبان سے کہہ دیا الحمدللہ، زبان سے کہہ دیا اللہ اکبر، تو کل وہ زمین کا ٹکڑا نیکی کا بھی بولو گواہ، جیسے گناہ کی گواہی دی جائے گی، اور اگر معافی مانگ لی تو بولو گناہ تو معاف ہو جائے گا۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب گناہ ہو جانے کے بعد آدمی اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو دائیں بائیں فرشتوں کو بھی وہ گناہ بھلا دیا جاتا ہے، اور زمین کے جس ٹکڑے پر اس نے وہ گناہ کیا تھا، زمین کے ریکارڈ میں سے بھی وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے، زمین کو بھی بولو وہ گناہ یاد نہیں رہتا ہے۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ یا جب کوئی اللہ کی بندی زمین پر رہ کر اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرے، زمین پر رہ کر اللہ کو راضی کرنے والا کام نہیں کرے بلکہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرے، تو زمین بھی جلال میں آ جاتی ہے، زمین بھی غصے میں آ جاتی ہے، اور میرے پیارو ہر بے جان مخلوق بھی اللہ سے ڈرتی ہے۔ یہ سخت دل اگر کوئی ہے تو انسان ہے، اشد قسوۃ من الحجارہ، یعنی ہم اللہ کا قرآن اتنی مرتبہ سنتے ہیں کہ سنتے سنتے اب سن ہو گئے، اس کے باوجود ہمارے دل کبھی زندہ نہیں ہوئے ہیں، ہمارے دل کبھی فجر کی نماز کے لیے آمادہ نہیں ہوئے ہیں، ہمارے دل کبھی کسی کی محبت کے لیے آمادہ نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ہمیشہ ہم اپنے دل میں نفرت کے جذبے، دشمنیوں کے جذبے، ہم اپنے دل میں اللہ کو ناراض کرنے کے جذبے رکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب زمین پر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی نافرمانی کر لے، زمین اللہ کے سامنے کہتی الہ العالمین یہ تیرا فلانا بندہ، تو نے اسے ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان والے نبی کا شان والا امتی بنایا، اور تو نے ہزاروں نعمتیں اسے نصیب فرمائی، اس کے باوجود یہ میری پشت پر کبھی بھی تجھے راضی کرنے والے اعمال نہیں کرتا ہے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم کی صداؤں کو سنتا ہے، لیکن اس کے قدم مسجد کی طرف نہیں اڑتے ہیں، وہ آرام سے سویا رہتا ہے، کبھی بھی وہ اپنی ذات کو گناہوں سے بچاتا نہیں، ہمیشہ میری پشت پر ناراض کرنے والا کام کرتا ہے۔ وہ زمین کہتی ہے اللہ میں اس بندے کے گناہوں کے بوجھ سے تھک چکی ہوں، تو اجازت دے دے میں اسے نگل جاؤں، یعنی اسے زمین میں ڈسا دیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے۔ اب میرے پیارو ہمیں تو کتنا غصہ آتا ہے، اگرچہ ہماری اولاد سے ہمیں بڑی محبت ہے، لیکن جب اولاد باپ کی بات نہیں مانتی ہے تو باپ
باپ اگرچہ کتنا بھی مشفق کیوں نہ ہو لیکن غصہ ضرور آتا ہے۔ ماں کے دل میں کتنی زبردست محبت اللہ نے رکھی ہے لیکن بیٹا نافرمانی کرے گا اور وفاداری کا بدلہ بے وفائی سے دے گا تو ماں کو بھی بولو فطری طور پر غصہ ضرور آتا ہے۔ پیدا کرنے والے اللہ کو بھی حق ہے کہ ہمارے گناہوں کی وہ پکڑ کر سکتا ہے، لیکن کتنا کریم کتنا رحیم۔ زمین سے اللہ پاک فرماتے زمین بندہ تیرا ہے یا بندہ میرا؟ اب زمین کہتی ہے اللہ بندہ تو تیرا ہے، ارے تو نے اسی کو پیدا کیا ہے، تو نے ہی اسے جوانی نصیب فرمائی ہے، تو نے ہی اسے زندگی نصیب فرمائی ہے، تو نے ہی اسے ہزاروں نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، بندہ تو میرا نہیں بندہ تو تیرا ہی ہے۔ اللہ پاک زمین سے کہتے اے زمین میرے اس بندے کو میرے حوالے کر دو، میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، ایک مرتبہ مجھ سے سچے دل سے معافی مانگ لے گا، اگرچہ پوری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، پوری زندگی نافرمانیوں میں گزر رہی ہے، لیکن ایک مرتبہ سچے دل سے مجھے کہہ دے گا، میرے سامنے آ کر کہہ دے گا استغفر اللہ کہو۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ استغفر اللہ کہنے کی برکت سے اللہ پاک آسمان پر فرماتے میرے بندے میں نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ پاک ہمیں سمجھا رہے ہیں اگرچہ تم نے اپنی زندگی میں اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے قرآن کریم میں اللہ کیا فرماتے ان اللہ، علماء سے ان کا ترجمہ پوچھو پکی بات، اس بات میں کوئی شک بولو نہیں، یعنی فائنل بات، ان اللہ بے شک اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ فرماتے میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے، اگر تم نے معافی مانگی ہے تو میں تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں فلانے گناہ کو معاف نہیں کروں گا، فلانے گناہ کو معاف نہیں کروں گا، بلکہ زندگی میں جتنے بھی اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہوئے ہیں تمام کے تمام اللہ پاک گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہاں یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق جب تک بندے معاف نہ کرے تب تک بولو اللہ معاف کرتا نہیں ہے۔ اللہ پاک ان گناہوں کو معاف کرتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی ہم نے کی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے ہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ فرماتے بے شک اللہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ معاف کرنے والا بھی ہے، رحم کا معاملہ کرنے والا بھی ہے۔